کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ کیا گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے نام سے قربانی دی جائے گی؟ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں کیا ان کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلک شیخ۔ عزیزات، آج جو ہے قربانی کے کچھ اہم سوال اور جواب اور کچھ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو بنا دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو اگر عورت مالک نصاب ہے، یعنی کہ اگر وہ نصاب کے مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سوال اور ایک ہے کہ کیا گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے نام سے قربانی ہوگی؟ تو اگر سب افراد مالک نصاب ہے تو سب قربانی دیں گے، یا پھر جو بھی گھر میں ایک اگر مالک نصاب ہے تو وہ قربانی دے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ سوال اور ایک یہ ہے کہ ایک سال ان کے نام سے، پھر اگلے سال والدہ کے نام سے، پھر اس کے اگلے سال جو ہے والد کے نام سے، کیا اس طریقے سے قربانی دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی قربانی نہیں دینی چاہیے کہ اگر وہ مالک نصاب جو شخص ہے، یعنی کہ گھر میں کوئی بیٹا ہے وہ مالک نصاب ہے تو وہ اپنے نام سے قربانی دینا اس کے لیے واجب ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے والدہ یا والد یا کس کے بھی نام سے نفلی قربانی دے سکتا ہے۔ اور ایک سوال، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں کیا ان کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ پہلے اپنے نام سے قربانی دینا واجب ہے اس شخص کے لیے، پھر نفلی جو ہے تو وہ اپنے جو بھی لوگ مرحومین ہیں ان کے نام سے قربانی دے سکتا ہے۔ پھر ایک سوال اور ہے کہ کیا قصائی کو پیسوں کی جگہ گوشت دینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کو جو ہے آپ اگر خوشی سے گوشت دیتے ہو، جیسا کہ ہم بانٹتے ہیں، تو وہ گوشت دینا ٹھیک ہے، لیکن اجرت کے طور پر گوشت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک سوال کہ جب قربانی میں جس چیز میں 7 لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اگر اس میں سے کسی ایک کی نیت غلط ہو، یعنی کہ گوشت پانے کی یا کوئی اور نیت ہو، کیا دکھاوے کی جو بھی ہے، تو کیا وہ قربانی ہوگی یا نہیں؟ ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس نیت میں تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، ورنہ پھر ایسی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ قربانی میں کون سا جانور جو ہے لینا چاہیے، یعنی کہ اونٹ لے، کیا گائے لے، یا پھر بکرا لے، یا کچھ اور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کہ آپ اگر اونٹ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اونٹ کی قربانی دیں، اگر آپ بکرا کی قربانی دے سکتے ہیں تو آپ بکرے کی دیں، یا حصہ رکھیں، یا جس کی بھی آپ سے ممکن ہو آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا آن لائن بھی قربانی ہم کروا سکتے ہیں، یعنی کہ کسی شخص کو ہم دوسرے گاؤں میں، جیسے کہ مان لو دبئی میں ہے کوئی شخص اور وہاں سے اس کو انڈیا میں قربانی کروانا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو کروا سکتا ہے۔ کب؟ جب کوئی معتبر شخص ہو، یعنی کہ ایسا کوئی شخص جس کو وہ پیسے دے اور وہ برابر سے بنا کسی خلل کے، کسی بھی طرح کا مطلب دکھاوا وغیرہ نہ کرتے ہوئے برابر مکمل طریقے سے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، قربانی ایسے کروا سکتا ہے۔ اور ایک سوال ہے، کسی نے کہا کہ کیا شہر میں قربانی کروا سکتے ہیں کیا، یا پھر صرف دیہات میں ہی؟ تو یہ کیسا سوال ہے؟ بلکہ ہر جگہ پہ آپ کہیں پر بھی ہو، قربانی اگر آپ مالک نصاب ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ کچھ سوال اور جواب تھے اہم، جو قربانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ قربانی تو یہ تو ہم نے جان لیا کہ کیسے کیسے سوال ہے، لیکن قربانی اصل کیا ہے؟ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر جو ہے ہم آج جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ امتحان لیا، ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، ان کو شہر چھوڑ کر صحرا میں، یعنی کہ حضرت حاجرہ کو مکے میں رہنا پڑا، اور اس وقت وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی کہ بہت کئی طریقے کے اللہ نے جو ہے ان کے امتحانات لیے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام،
تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کئی سال بیتنے کے بعد پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ پھر حضرت حاجرہ سے ایک بیٹا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو کہ بہت عمر کے بعد جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے 80 سال 84 سال، یعنی جو بھی ہے، یعنی بہت سالوں کے بعد اللہ نے جو ہے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کا یہ حکم ہوا کہ تم ان کو مکہ میں جو ہے چھوڑاؤ۔ اب یہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو لے کر مکہ میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ صفا سے مروہ جو بھی آپ دوڑی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے پانی کا نکلنا، یہ سب واقعات ہوئے۔ پھر اس کے کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کی جو ہے قربانی دے دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے، کئی میں 7، کئی میں آتا ہے کہ جوان تھے۔ بہرحال ان کے قربانی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ 3 دن تک یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس خواب کے بدلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ایک دن ذبح کیے، پھر دوسرے دن بھی وہی خواب دیکھا، پھر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر تیسرے دن آپ نے اس چیز کو مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے ذبح کرنے کے لیے جانے لگے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ جو ہے اللہ کا حکم ادا کیجئے، میں انشاءاللہ آپ مجھے کیا ہے صبر کرتا ہوا پائیں گے۔ پھر جب قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو شیطان نے آپ کو بہکایا، تو آپ نے اس کو 7 کنکری ماری۔ یہ کہنے لگا شیطان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہ، آپ کو کوئی وہم ہوا ہو، تو آپ نے 7 کنکری اس کو ماری۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان گیا اور بہکانے لگا کہ دیکھو اتنے سالوں کے بعد آپ کو بیٹا ہوا ہے اور کیسے وہ قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بے شک میرے شوہر جو بھی کریں گے اللہ کے حکم سے صحیح کریں گے۔ پھر شیطان جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے بھی ان کو 7 کنکری ماری اور پھر شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ گزارش کی کہ ابا آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، تاکہ آپ مطلب اگر مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ قربانی نہ دیں اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور تیز چھری آپ جب چلاتے تو وہ چلتی نہیں۔ آپ نے پھر اس کو پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آپ پھر جب گلے پر چلاتے تو وہ نہیں چلتی۔ پھر اللہ کے حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اے جبرائیل تم جاؤ جنت سے دمبا لے کر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً جنت سے دمبا لے کر آئے اور پھر اس دمبے کی قربانی ہوئی۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے جو ہے یہ قربانی لینی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ ان نبیوں کی کئی زیادہ قربانی جو ہے چلتی رہی، اللہ نے پھر ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے قربانی جو ہے شروع ہو گئی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے یہ معلومات حاصل ہوں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔